بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، بیان و تدریس کے ذریعے نئی نسل میں علم دین کی لازوال دولت منتقل کی جاتی ہے، جس کی بدولت عقائد و اعمال میں پختگی آتی ہے، اخلاق و کردار نکھرتے ہیں اور معاشرے سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ نیز متقی، پرہیزگار اور ماہر استاد کی زیر تربیت رہنے والے طلباء جس میدان میں قدم رکھتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ شہنشاہ ولایت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کی تکمیل اور زہد و مجاہدہ کے طویل سفر کے بعد وعظ و تدریس کا آغاز استاد گرامی حضرت ابو سعد مخرمی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ سے کیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ و تدریس کی شہرت کے سبب عاشقان علم دین کی تعداد اس قدر بڑھی کہ یہ مدرسہ انہیں سمونے سے قاصر رہا، اسی لیے مدرسے کی توسیع کی گئی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ، حدیث، تفسیر اور نحو جیسے 13 مضامین کی تدریس فرماتے، بعد نماز ظہر قرأت قرآن جیسا اہم مضمون پڑھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرنے والے طلباء کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے، جن میں فقہا کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ حضرت عبداللہ خوشاب رحمۃ اللہ علیہ علم نحو پڑھ رہے تھے، درس غوث اعظم کا شورا بھی سن رکھا تھا۔ ایک روز آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے۔ جب آپ کو نحوی نکات نہ ملے تو دل میں وقت ضائع ہونے کا خیال گزرا۔ اسی وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ہماری صحبت اختیار کر لو، ہم تمہیں علم نحو کے مشہور امام سیب وائے کا مثل بنا دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ خوشاب نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے در غوث اعظم پر مستقل ڈیرے ڈال دیے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نحو کے ساتھ ساتھ علوم نقلیہ و عقلیہ پر مہارت حاصل ہوئی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی علمی موتیوں کی یہ شان تھی کہ 400 علماء آپ کی زبان سے ادا ہونے والے علم و حکمت کے لازوال موتیوں کو محفوظ کرنے کے لیے حاضر رہتے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کسی آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس درس میں شریک تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 40 تفاسیر بیان فرمائی، جس میں سے 11 تفاسیر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں تھیں، جبکہ 29 تفاسیر پر آپ نے تعجب اور لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ہم کالا سے حال کی طرف چلتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ مضطرب ہو گئے۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت تک تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عہد تدریس 33 سال تک محیط ہے۔ آپ کے تلامذہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ مثلا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے تلمیذ غوث اعظم حضرت حامد بن محمود رحمۃ اللہ علیہ کو حران میں قضاء اور تدریس کا منصب سونپا۔ تلمیذ غوث اعظم حضرت زین الدین علی بن ابراہیم دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مشیر رہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ تدریس اور انداز تربیت سے طلباء میں دعوت دین کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی جذبے کا نتیجہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، تزکیہ نفس فرمانے اور جہالت کی تاریکی مٹانے کے لیے عالم میں پھیل گئے۔ فیضان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا بھر میں عام کرنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور خلفاء نے بھرپور کردار ادا کیا۔